يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد ہے توحید کے مت والوں، شمع رسالت کی پروانوں، اولیاء امت کے جالسان، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، غوث پاک کے چاہنے والوں، آئیے اس آقا انعامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھے. اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ صبح لال ازار پھرتے ہیں، وہ صبح لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں یا رسول اللہ، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیسی ہے جگہ، ہائے غافل وہ کیسی ہے جگہ، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں. اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کوئی کیوں پوچھ تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. ایک مرتبہ درود پاک پڑھے. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، میں نے ابھی جس آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، رب تبارک و تعالی اپنے قرآن بلاغت کے اندر ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یعنی چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو، یعنی ہر شے، یعنی اس دنیا فانی کے اندر جتنی چیزیں موجود ہیں، یعنی جاندار چیزیں موجود ہیں، ان سب کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے کوچ کرنا ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چھوڑ کے جانا. رب تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. محترم حضرات، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی بہت پیاری ایک بات آپ کو بتاتا چلوں. جب سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جب ان کا وقت آیا، جب ان کا ٹائم آیا، پردے کا وقت آیا، اس دنیا کو چھوڑ کر دوسرے دنیا میں جب جانا ہوا، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اپنی مریدوں سے فرمایا اے میرے مریدوں، میری قبر اتنی گہری کھود دینا کہ میں اس قبر کے اندر کھڑا ہو سکوں. اللہ اکبر. مریدین پریشان ہو جاتے ہیں، اے میرے سرکار، اے میرے پیر و مرشد، معاملہ کیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. سب کی قبر اتنی لمبی کھودی نہیں کھودی جاتی ہے. آپ نے فرمایا کہ میری قبر اتنی لمبی یعنی اتنی گہری کھود دینا کہ میں اس قبر کے اندر کھڑا ہو سکوں. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے میرے مرید، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے عاشق، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری قبر یعنی اس طریقے سے گہری کھود دینا کہ میں اس میں کھڑا ہو سکوں. اللہ اکبر. جب مجھے یعنی قبر کے اندر اتارا جائے گا، پھر مٹی دے کر واپس جب سب لوگ آئیں گے، اور جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قبر کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ گری ہوگا، تو یہ میرے روح کو گوارا نہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام احمد رضا خان کے قبر میں جلوہ گری ہو اور امام احمد رضا ان کے سامنے پڑا رہے. یہ میری روح کو گوارا نہیں. جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری قبر کے اندر تشریف لائے تو یہ احمد رضا کھڑے ہو کر نبی پر درود و صلاۃ و سلام پڑھتا نظر آئے. محترم حضرات، یہ امام احمد رضا کی شان ہے کہ
دنیا میں تھے تب بھی عشق محبت، جب دنیا سے جانے لگے پھر بھی عشق محبت ہے۔ یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی۔ آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں، محترم حضرات، کل نفس ذائقۃ الموت کا مقصد یہ ہے کہ جب دنیا میں انسان آتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اس دنیا پانی کے اندر چلتا ہے، جب اس کا ٹائم آتا ہے تو اس دنیا کو چھوڑ کے دوسری دنیا میں جانا۔ محترم حضرات، اسی طریقے سے آؤ میں آپ کو ایک ولی کی اور شان بیان کرتا چلوں، آپ کو میں ایک ولی کی شان بیان کرتا چلوں۔ رب تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ اس کا مرتبہ، اس کا معنی یہ ہوا کہ دنیا فانی ہے، باقی ذات رہنے والی وہ ذات ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایک نہ ایک دن اس دنیا سے سب کچھ فنا ہو جائے گا، مگر رب تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ایسی ذات ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ساری دنیا فنا ہو جائے گی مگر رب کی ذات ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ حضرت صابر کریلوی جو بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کی مرید حضرت حافظ شمس الدین اپنے پیر و مرشد سے سوال کیا، اے میرے پیر و مرشد یہ بتاؤ فنا کسے کہتے ہیں، بقا کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر! فنا کسے کہتے ہیں، بقا کسے کہتے ہیں؟ اور کوئی کہتا ہے کہ میرا انتقال مدینہ شریف میں ہو جائے، کوئی کہتا میرا انتقال مکہ شریف میں ہو جائے، کوئی کہتا میرا انتقال اجمیر کے سرزمین پر ہو جائے، کوئی کہتا میرا انتقال بغداد کے سرزمین پر ہو جائے، کوئی کہتا میرا انتقال یعنی غازی آباد کے دیار میں ہو جائے۔ یعنی مرنا ہی ہے تو کہیں بھی مر سکتے ہیں، اور اس مقامات پر مرنے کے مقصد کیا ہے؟ تو ان کے پیر و مرشد نے کہا، یعنی اے میرے عاشقوں، اے میرے سوال کرنے والوں، آپ اس سوال کا جواب میں دوں گا، بعد میں دوں گا۔ اللہ اکبر! اتفاق سے گرمی کا موسم تھا، کچھ مرید آئے ہوئے تھے، حضرت حافظ شمس الدین اپنے پیر و مرشد کو پنکھا جھل رہے تھے، اور جب پنکھا جھل رہے تھے تو ان کے پیر و مرشد نے فرمایا، اے حافظ شمس الدین، جو یہ پنکھا جھل رہے ہو، یہ پنکھا مجھے جھل رہے ہو یا میرے مریدوں کو جھل رہے ہو یا اپنی آپ کو جھل رہے ہو؟ تو حافظ شمس الدین نے عرض کیا، اے میرے پیر و مرشد، جو میں نے یہ پنکھا جھل رہا ہوں یہ آپ کو جھل رہا ہوں اور آپ کے مریدوں کو بھی جھل رہا ہوں، آپ کے یعنی آپ کو جھل رہا ہوں۔ تو ان کے پیر و مرشد نے کہا، اچھا بتاؤ یہ مجھے ہوا لگ رہی ہے یا آپ کو بھی ہوا لگ رہی ہے؟ تو حضرت حافظ شمس الدین نے عرض کیا، یا میرے پیر و مرشد، آپ قریب ہونے سے مجھے بھی ہوا لگ رہی ہے۔ اللہ اکبر! سوال کا جواب سنیے، ان کے پیر و مرشد نے کہا، اے حافظ شمس الدین، جو آپ نے سوال کیا تھا کہ کوئی کہتا ہے کہ مدینہ میں انتقال ہو جائے، کوئی کہتا ہے کہ مدینے میں انتقال میرا ہو جائے، کوئی کہتا ہے اجمیر کی سرزمین پر میرا انتقال ہو جائے، کوئی کہتا ہے کہ بغداد کی سرزمین پر انتقال ہو جائے، کوئی کہتا ہے کہ غازی آباد کے دیار میں میرا انتقال ہو جائے۔ اگر مرنا ہے تو یہ کہیں بھی مر سکتے ہیں، مگر اے حافظ شمس الدین، اگر یہاں جن مقامات پر جس نے انتقال کیا، اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی وہاں رحمتیں برکتیں جھوم جھوم کر برس رہی ہیں، اگر وہاں جو انتقال کر جاتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت اسے بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ محترم حضرات، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، اور پھر ان کے پیر و مرشد نے کہا، فنا کسے کہتے ہیں، بقا کسے کہتے ہیں؟ اس سوال کا جواب بعد میں دیں۔ اتفاق سے اور ان کے پیر و مرشد نے بھی ارشاد فرمایا، اے میرے حافظ شمس الدین، یہ بھی نصیحت یاد کر لو، جب میں دنیا سے کوچ کر جاؤں گا، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، جانے کے بعد میرے نماز جنازہ وہی پڑھائے گا جو گھوڑ سوار پر ایک نقاب پوش آئے گا اور میری جنازہ پڑھائے گا۔
اللہ اکبر، اتفاق سے ان کے پیر و مرشد کا انتقال ہو گیا، کوہرام مچ گیا کہ سرکار کا انتقال ہو گیا، یعنی پردہ کر چکے ہیں۔ اب ان کو کفن دفن کرنے کے بعد میں پھر اس کے بعد میں کیا ہوا، یعنی جنازہ کو تیار کیا گیا۔ جنازہ کو تیار کرنے کے بعد جب قبرستان پر یعنی رکھا گیا، اب یعنی سارے مرید اکٹھا ہیں، اب امام صاحب کا یعنی انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سارے مقتدی ہیں، یعنی امام کا انتظار کر رہے ہیں، امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک گھوڑے پر ایک نقاب پوش یعنی نقاب پہنے ہوئے گھوڑے پہ سوار ہوئے وہ یعنی جنازے کی طرف آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، سارے مرید اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد میں اپنی صفے کو سیدھے کرتے ہیں اور سیدھے کرنے کے بعد وہ نقاب پوش آتا ہے، گھوڑے سے اترتا ہے، گھوڑے سے اترنے کے بعد میں پھر وہ جنازے کے پاس پہنچتا ہے اور نماز جنازہ پڑھاتا ہے۔ سارے مقتدی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، پھر نماز سے فارغ ہوتے ہیں۔ وہ نقاب پوش یعنی نقاب پوش جو آیا تھا وہ جانی نماز جنازہ پڑھا کر اپنے گھوڑے کی طرف جب چل دیتا ہے، اپنے قدم کو بڑھاتا ہے، حضرت حافظ شمس الدین پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اے آنے والے نقاب پوش، آپ یہ بتا دے آپ کا نام کیا ہے؟ جب کل کا مورخ جب میرے پیر و مرشد کی شان میں جب کوئی تاریخ لکھے گا اور یہ بھی پوچھے گا بتاؤ تمہارے پیر و مرشد کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اے نقاب پوش اپنا نام بتا دے، اپنا پتہ بتا دے، میں پھر یعنی اپنا نام بتا دے، اپنا پتہ بتا دے۔ اللہ اکبر، جب اتنا بات حضرت حافظ شمس الدین نے یعنی عرض کرتے ہیں، کرنے کے بعد وہ نقاب پوش اپنے نقاب کو پردے کو اٹھاتا ہے اور جب اٹھا دیتا ہے، اٹھا دینے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ سامنے پیر و مرشد کھڑے ہیں۔ بولو سبحان اللہ، سارے سامنے پیر و مرشد کھڑے ہیں۔ حافظ شمس الدین پریشان ہو جاتے ہیں، اے میرے آقا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ اللہ اکبر، اور ان کے پیر و مرشد نے کہا اے حافظ شمس الدین، آپ نے جو سوال کیا تھا کہ فنا کسے کہتے ہیں، بقا کسے کہتے ہیں، میں تمہارے سوال کا جواب دینے کے لیے آیا تھا، مجھے شوق نہیں تھا اپنا جنازہ پڑھانے کے لیے، مگر تمہارے سوال کا جواب دینے کے لیے آیا تھا۔ جو سامنے پڑا ہے اسے فنا کہتے ہیں، جو سامنے کھڑا ہے اسے بقا کہتے ہیں۔ محترم حضرات، یہ فنا یہ بقا کی بات ہے، اور اس دنیا پانے میں بہت سارے کوئی بھی آیا اس دنیا سے ایک نہ ایک دن چھوڑ کے جانا پڑا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا، جو ہمارے بولنے میں یا پڑھنے میں یا قسم کے خطائیں لغزشیں ہوئی اپنے محبوب کے صدقے و توسل سے معاف فرمائے۔ میں توبہ کرتا ہوں، توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سرور کہوں کہ مالک کو، مولا کہوں تجھے، باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن کس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔